نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی میری ویڈیو کا موضوع حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضرت ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ دونوں علیحدہ علیحدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اتفاق سے مکان کے دروازے پر دونوں اکٹھے ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے غرض پوچھی تو دونوں کی ایک ہی غرض تھی، اسلام لانا، اسلام قبول کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا۔ دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو مختصر جماعت کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں مسلمانوں کو، انہوں کو بھی طرح طرح سے ستایا گیا، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخرکار انہوں نے تنگ آ کر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو کافروں کو یہ بھی گوارا نہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کہیں اور جا کر زندگی آرام سے بسر کر لیں۔ جب کافروں کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص ہجرت کرنے والا ہے یا ہجرت کر رہا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ تکلیفوں سے نجات نہ پا جائے۔ اسی طرح جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ہجرت شروع کی تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ صہیب ہجرت کر رہے ہیں، تو کافروں نے بھی ان کا بھی پیچھا کیا۔ ایک جماعت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے گئی تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ میرے قریب اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک میری ترکش میں تیر ہیں، اور اس وقت تک آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک میرے پاس ایک تیر بھی باقی ہوگا۔ جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں آپ سے اپنی تلوار کے ساتھ مقابلہ کروں گا، اس وقت تک بھی آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، جب تلوار میرے ہاتھوں میں نہ رہے اس کے بعد آپ سے جو ہو سکے کر لینا۔ تو اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بدلے اپنے مال کا پتہ بتا سکتا ہوں، اور 2 لونڈیاں ہیں جو مکہ میں ہیں، وہ لوگ تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے تو اس پر قرآن شریف کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرماتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفع کی تجارت کی ہے صہیب نے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں درد تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے، تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجوریں کھانے لگا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صہیب، آپ کی آنکھ میں تو درد ہے اور کھجوریں بھی کھاتے ہو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری جس آنکھ میں درد ہے میں اس آنکھ کی سائڈ سے نہیں کھا رہا بلکہ میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں جس سائڈ والی آنکھ تندرست ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ناحق خرچ کرتے ہیں، تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ناحق خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز جنازہ کی وصیت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، وما علینا الا البلاغ المبین۔